میرے عزیزو، پوری شریعت کے تمام احکامات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اور دوسری چیز مخلوق خدا کی مدد۔ جس انسان میں یہ دو صفات موجود ہوں وہی انسان سب سے بہترین ہے۔ جس انسان میں یہ دو صفات نہ ہو وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن نے اسے جانوروں سے بدتر قرار دیا۔ انسان اللہ کی بندگی کیوں نہ کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا، اسے وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، زندگی کی ہر نعمت عطا کرتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کی بندگی کے لیے کچھ وقت نہ نکال سکے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے اور اس کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہو سکے، پھر تو وہ انسان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے۔ شریعت کے احکامات کا خلاصہ دوسری چیز اللہ کے جو بندے ہیں ان کی مدد اور نصرت ہے۔ کسی کو مالدار پیدا کیا تو کسی کو غریب اور فقیر پیدا کیا۔ مالدار تو اپنے اختیار سے مالدار نہیں بنا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور نہ غریب اپنے اختیار سے غریب بنا ہے، اللہ نے غریب بنایا ہے۔ تو مالدار کو حکم دیا ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھو، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ ہمدردیاں اپنے سینے میں پالو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ تو جانور ہے، بل ہم اول، بلکہ وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ آج انشاءاللہ زکوٰۃ پر مکمل گفتگو ہوگی۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو مال اور دولت عطا کی ہے اس میں سے صرف 40واں حصہ، جو انتہائی معمولی مقدار ہے مال کا، وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اب قرآن پاک کو آپ کھول کے دیکھیے، قرآن پاک میں جو متقی پرہیزگار لوگوں کا ذکر قرآن کرتا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو متقی پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں وہ کبھی متقی نہیں بن سکتے۔ زکوٰۃ کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اس سے اسلام کی اشاعت ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے لوگ زکوٰۃ دے تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ بے یار اور غریب لوگوں کی مدد ہو، ان کی نصرت ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں دیگر اعمال کے بھی اجر و ثواب کو اللہ نے بیان فرمایا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی بیان فرمایا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی دیگر نیک اعمال کرتے ہیں تو قرآن نے اس کا اصول یہ بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو نماز باجماعت ادا کرے گا اس کا اجر و ثواب 27 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کے بادشاہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایک نیکی میرے پاس لے کر آؤ گے، صدقے کی، خیرات کی، زکوٰۃ کی، تو اس ایک نیکی کو میں 700 گنا ڈبل کر کے عطا کروں گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں دیں تو اللہ آپ کے اجر و ثواب کو 700 گنا سے ڈبل کر دے، کئی گنا ڈبل عطا کر دے۔ تو اسلام نے جو شریعت نے ہمیں جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اس کا بنیادی مقصد خود ہماری کامیابی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے کبھی کوئی انسان فقیر نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے خود اس کا مال ترقی کرتا ہے اور اس کا نفس گناہوں سے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ اگر فرض ہو تو ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے